حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درد عشق، اے درد عشق ہے گوہر آبدار تو، نامحرموں میں دیکھ نہ ہو آشکار تو، پنہاں تہے نقاب تیری جلوہ گاہ ہے، ظاہر پرست محفل نو کی نگاہ ہے، آئی نئی ہوا چمن ہست و بود میں، اے درد عشق اب نہیں لذت نمود میں، ہاں خود نمائیوں کی تجھے جستجو نہ ہو، منت پذیر نالہ بلبل کا تو نہ ہو، خالی شراب عشق سے لالے کا جام ہو، پانی کی بوند گریہ شبنم کا نام ہو، پنہا درون سینہ کہیں راز ہو تیرا، اشک جگر گداز نہ غماز ہو تیرا، گویا زبان شاعر رنگین بیاں نہ ہو، آواز نئے میں شکوہ فرقت نہا نہ ہو، یہ دور نکتہ چیں ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہے، جس دل میں تو مکیں ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے، غافل ہے تجھ سے حیرت علم آفریدہ، دیکھ جویا نہیں تیری نگاہ نارسیدہ، دیکھ رہنے دے جستجو میں خیال بلند کو، حیرت میں چھوڑ دیدہ حکمت پسند کو، جس کی بہار تو ہو یہ ایسا چمن نہیں، قابل تیری نمود کے یہ انجمن نہیں، یہ انجمن ہے کشتہ نظارہ مجاز، مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز، ہر دل میں خیال کی مستی سے چور ہے، کچھ اور آج کل کے کلیموں کا طور ہے۔ معنی: گوہر آبدار، چمکدار موتی، ظاہر پرست، چیزوں کے ظاہر پر مرنے والا، ہست و بود، ہستی اور وجود، نئے، بانسری، مطلب ایک تو۔ اس نظم اقبال عشق کے جذبے میں جو کسک ہوتی ہے اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تو ایک انتہائی چمکدار موتی کی مانند ہے، لہٰذا تجھ پر لازم ہے کہ جو اس جذبے سے آگاہی نہیں رکھتے ان کے روبرو اپنے وجود کو آشکار نہ کرے۔ تیری کیفیت تو اس حسین چہرے کی سی ہے جو نقاب میں چھپا ہونے کے باوجود بھی اپنی تابندگی کا مظہر ہوتا ہے۔ میں تجھے اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ عہد نو کے لوگ محض ظاہری چیزوں کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور باطن تک ان کی نظر نہیں پہنچتی۔ 3-4 اے درد عشق، اس کائنات میں تو ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ باشعور لوگ اب اپنے روبرو ظاہر اشیاء سے لطف نہیں اٹھا سکتے، چنانچہ تیرے لیے لازم ہے کہ اپنے وجود کو ظاہر کرنے کی جستجو نہ کرے اور خود کو اس طرح ظاہر بین نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ یوں بھی تیرے لیے کیا ضروری ہے کہ خود کو نالہ بلبل کی احسا مندی قبول کرے کہ اس طرح تو تیری حیت ظاہر ہونے کا امکان ہے۔ 5-6 اے درد عشق، موجودہ صورتحال میں تو ایسی کیفیت ہونی چاہیے لالے کے پھول کے حوالے سے بھی جذبہ محبت کے اظہار کا امکان نہ ہو اور انسان پانی کی بوندوں کو بھی شبنم کے قطرے تصور کرے۔
تیرا راز بدستور سینے کے کسی گوشے میں پوشیدہ رہنا ضروری ہے، نہ ہی تجھ سے منسوب آہ بھی سنائی دے جو سننے والے کے جگر کو تڑپا کر اور گداز کر کے رکھ دیتی ہے۔ 7-8 بالکل اسی طرح سے جیسے کہ شاعر رنگی نواں اپنے نغموں کا سلسلہ منقطع کر دیتا ہے، یا کوئی بانسری بجانے والا اپنے سروں میں جدائی کی کیفیت کا اظہار کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اے درد عشق، تجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ اس عہد نکتہ چین سے خود کو کہیں روپوش کرے۔ تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ جو دل تیری آماج گاہ ہے وہیں مستقل طور پر اپنا مسکن بنا لے۔ مراد یہ ہے کہ جذبہ عشق کی کسک اظہار کے ساتھ ہی اپنی اہمیت کو بیٹھتی ہے، لہذا اس باطن تک ہی محدود کرنا لازم ہے۔ 9-10 حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اے درد عشق، تیرے وجود سے اہل علم و دانش آگاہ نہیں اور تیری کسک کا بھی انہیں ادراک نہیں، لیکن اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ تو ان اہل علم و دانش کو اسی طرح سے حیرت زدہ رہنے دے اور جو لوگ خود کو حکمت و آگاہی کا مظہر سمجھتے ہیں انہیں بدستور عدم واقفیت کا شکار ہی رہنے دے۔ 11-12 یہ ماحول ایسا نہیں ہے جو تیرے سبب بہار آفری بن سکے، اس لیے کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں تیری نمود کی گنجائش ہو۔ مراد یہ ہے کہ اس عالم رنگ و بو کے لوگ عملی طور پر بے حس ہو چکے ہیں اور لطیف جذبوں سے محروم ہیں۔ یہ پورا ماحول باطنی اسرار کی آگاہی سے قطعی طور پر ناآشنا ہے، جبکہ تیرا ادراک تو وہی کر سکتا ہے جو باطن میں جھانکنے کی صفت کا حامل ہو۔ آج کل کے لوگوں کی کیفیت تو بس ایسی ہے کہ وہ اپنے اپنے خیالات میں گم رہنے والے ہیں۔ اس طرح عصر موجود کے باسیوں کے طور طریقے ہی ماضی کی نسبت بڑی حد تک تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آج کا دور محض ایک مادی دور ہے جس میں باطنی سطح پر معاملات کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ظاہری حقیقتوں کا ادراک ہی ان کی فطرت ہے۔ سویش کی کسک تیری اہمیت اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے کہ اپنے وجود کو ایسے لوگوں سے پوشیدہ رکھے